السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ اپنی لا ریب کتاب میں فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو کوئی مخالف کرے رسول کی اس کے بعد کہ اس پہ ہدایت واضح ہو جائے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اتباع کرے مومنوں کے علاوہ کسی اور کی، مومنوں کے علاوہ کسی اور کی اتباع کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جس طرف جانا چاہے ہم اسے اسی طرف چھوڑ دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وہ جو مومنوں کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے کو چن کے اس پہ چلتا ہوا جائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم کا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ اگر کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی مخالفت کرتا ہے، آپ کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ کے کسی اور پہ عمل کرتا ہے، آپ کی باتوں کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے چلتا ہے، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرتا ہے، کسی اور راستے کا انتخاب کر لیتا ہے، وہ جس طرف جانا چاہتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اسی طرف کی طرف، اور وہ ٹھکانہ جہنم میں ہوگا اس کا۔ وہ جو راستے پہ چل پڑا ہے مومنوں کے راستے کو چھوڑ کے، صحابہ کے راستے کو چھوڑ کے، تو وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ آج مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس بات کو پرکھنے کی ضرورت ہے، اس بات پہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے خلاف تو نہیں، کیا وہ صحابہ کرام کی جماعت کا عمل تھا کہ نہیں، میرا راستہ صحابہ والا ہے کہ نہیں، میں اپنی من مانی کر رہا ہوں یا میں صحابہ کے راستے پہ چل رہا ہوں، یہ مجھے اور آپ کو سوچنا پڑے گا۔ اگر میں نے اپنی مرضی اور خواہشوں کے مطابق دین کو سمجھا، دین پہ عمل کیا، دین کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ لیا، جہاں چاہا خوشی منا لی، جہاں چاہا غم منا لیا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا راستہ صحابہ والا ہو؟ کیا میرا راستہ صحابہ والا ایسے ہو سکتا ہے کہ جو کام صحابہ کرام نے نہ کیا ہو وہ کام میں کروں اور کہوں یہ کام بھی اچھا ہے، یہ کام ان سے بڑھ کے محبت والا ہے، یہ کام ان سے بڑھ کے عبادت والا ہے؟ تو کیسا ہو سکتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور میرا راستہ جنت والا ہو، میرا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت والا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا عمل صحابہ کے مطابق نہ ہو اور میں کہوں میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ افسوس، آج میرے اور آپ کے جو
اس زندگی میں ہم کام کر رہے ہیں، چاہے وہ دین میں ہوں، چاہے وہ دنیاوی شکل میں ہوں، چاہے وہ رسول اللہ سے محبت کا انداز ہو، کیا میرا اور آپ کا انداز، میرا اور آپ کا طریقہ صحابہ جیسا ہے؟ بس اس بات کو دیکھنا ہے۔ یہی ایک نقطہ ہے جو مجھے سیدھا کر سکتا ہے، جو میری کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے، کہ میں جو بھی عمل کرنے والا ہوں، میں جو بھی عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے دیکھنا چاہیے کہ اس میں رسول اللہ کی مخالفت تو نہیں، اس میں صحابہ کرام کا طریقے میں ہے یا نہیں، کیا صحابہ والا رستہ ہے، یا میں نے کسی اور کے پیچھے چل کے اپنے آپ کو اس گڑھے میں پھینکنے کا سوچ رہا ہوں جس گڑھے میں جانے کا میرا کبھی بھی من نہیں چاہتا۔ اس لیے فکر کریں کہ اگر ہم نے اپنی مرضی اور خواہشوں کے مطابق رسول اللہ سے محبت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پہ اپنی مرضی کے مطابق عمل کیا، تو پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تو ہمیں اسی طرف موڑ دیں گے جدھر ہم چاہیں گے، مگر ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، بچائے ایسے کاموں سے بچائے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے رستے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔